الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک مختصر سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے اور قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی آخری صورتیں یہ مختصر صورتیں ہیں۔ الم تر کیف سے والناس تک یہ 10 صورتیں ہیں، اور ان مختصر صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ میں جب سورہ اخلاص پڑھتا ہوں یا سورہ اخلاص پر بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں ان کا بہت ہی ایک خوبصورت اور شاندار تعلیمی ادارہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کسی موقع پر یہ کہا کہ یہ سورت قرآن کی چھوٹی سورت ہے، تو انہوں نے میری اصلاح کی اور مجھے نصیحت کی اور فرمایا کہ یہ مت کہو یہ قرآن کی چھوٹی سورت ہے، بلکہ یوں کہو یہ قرآن کی مختصر سورت ہے۔ قرآن کریم کی کوئی سورت چھوٹی نہیں، ہر سورت بڑی ہے۔ ہاں یوں کہا کرو کہ یہ قرآن کی مختصر سورت ہے۔ یہ ادب ہے، الفاظ کا درست استعمال ہے۔ قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کی سی سورت کے لیے یہ کہا جائے یہ مختصر سورت ہے، یہ نہ کہا جائے یہ چھوٹی سورت ہے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، اور مجھے یہ حدیث یاد آ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا۔ سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے اس جواب کو، اور ہمارے ہر ایک بچے کو یہ بات سکھانی چاہیے۔ یہ چھٹیاں ہیں، بچے مدرسے کی بھی چھٹیاں ہیں، اسکول کی بھی چھٹیاں ہیں، تو مسجد میں آتے ہیں۔ بچوں کو یہ سبق سکھائے ادب کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کیسا جواب دیا؟ یہ ادب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ادب ختم ہو رہا ہے، ہمارے بچوں میں، ہماری نوجوان نسل میں بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ بات کیسی کرنی ہے، گفتگو کیسی کرنی ہے، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، یہ چیزیں بچوں کو سکھانی کی ہے کہ ماں باپ سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، استاد سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی مختصر صورت ہے سورہ اخلاص، اور کتنی مختصر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اتنی مختصر صورت ہے لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب کتنا ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے آپ نے یہ سوال کیا اور یہ پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھے؟ یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ 1/3 1 ثلث 1/3 10 سپارے بنتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی اینا یطیق ذلک، ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ وہ 1/3 قرآن رات کو پڑھ کر سوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یہ قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے اس کے پڑھنے پر اللہ 1/3 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھو گے تو 1/3 ثواب ملے گا قرآن کے پڑھنے کا، 2 مرتبہ پڑھیں گے 2/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ ثواب یہ تفضلی ثواب ہے، یہ اللہ کے طرف سے خاص فضل اور انعام ہے جو اس مختصر سورت کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبا یہ مدینے کے قریب جگہ ہے، اب تو مدینے کے اندر شہر کے اندر داخل ہو چکی ہے یہ جگہ، وہاں مسجد قبا ہے۔ تو قبا اس جگہ کا نام ہے، وہاں ایک انصاری صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے، امام تھے۔ تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد پھر دوسری سورت پڑھتے تھے ہر رکعت میں۔ تو صحابہ نے جو ان کے اور مقتدی تھے انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جب بھی آئے آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور کوئی سورت وہاں سے شروع کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھے امام صاحب ہیں ہمارے، ہم کیوں انہیں جانے دیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، وہ جو ہمارے امام صاحب ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کر پوچھا امام صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا یہ سورت اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، صفات الرحمن، رحمان کی صفات بیان کی گئی ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے اس لیے میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا جاؤ اس امام صاحب کو خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت توحید سے بری ہوئی ہے، خالص توحید اول سے آخر تک اللہ نے اس سورت میں بیان کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں اللہ کا نسب بتائیے، اللہ کا نسب کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے یہود نے سوال کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، یا کسی اور چیز سے بنا ہے؟ یہ سوال کیا ہمیں بتائیے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نسب کے بارے میں، اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ اللہ رب العزت نے
یہ سورت نازل فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر آئے، فرمایا اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ذات میں، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد عربی زبان میں کہتے ہیں الذی یصمد الیہ فی الحوائج، السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج۔ صمد اس سردار کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق، دنیا کی تمام مخلوقات اپنی مشکل میں، پریشانی میں، اپنے حوائج میں، اپنی ضرورتوں میں اس کی طرف محتاج ہو، اس کی طرف جائے اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ اللہ وہ ذات ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آج میں نے اس سورت کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کے سامنے سورہ اخلاص کے بارے میں بیان کروں، اور خاص طور پر یہاں بچے، ہمارے نوجوان، ان کی چھٹیاں ہیں تو وہ بھی سنیں گے، اور یہ سورت سب کو یاد بھی ہے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائے، میں نے آپ کو پا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قل، کہو، پڑھو۔ میں نے کہا میں کیا کہوں؟ پہلی مرتبہ جب پوچھا تو میں خاموش رہا، پھر دوسری مرتبہ کہا قل تو میں خاموش رہا، تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا قل تو میں نے کہا ما اقول، اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ سورت، اور اس کے بعد جو دو سورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورتیں پڑھو حین تمسی وحین تصبح، صبح کے وقت اور شام کے وقت، تین مرتبہ، یہ تین مرتبہ صبح پڑھو، تین مرتبہ شام کو پڑھو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے، تکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز سے، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ جادو، نہ جنات، نہ بدنظری، نہ شر، نہ بیماری، اللہ ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورت 3 مرتبہ صبح پڑھے، 3 مرتبہ شام کو پڑھے، ہم سب پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، اللہ ہر شر سے بچائے گا۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں کو سکھائے گھر میں، بیٹا یہ صبح پڑھا کرو، بیٹی یہ صبح 3 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرو۔ یہ صبح اور شام کا ذکر احادیث میں آتا ہے،
یہ وظیفہ صبح پڑھا کرے، یہ وظیفہ شام کو پڑھا کرے، جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں ابھی میں نے بتایا۔ یہ اور دوسری اس طرح کی احادیث بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھے، صبح پڑھے گا تو شام تک اچانک اسے کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچے گی، شام کو پڑھے گا صبح تک اچانک کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ بچائے گا اسے۔ یہ حدیث بیان کی ہے، روایت کی ہے ابان بن عثمان نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، نام ابان ہے۔ ابان جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے ان کو فالج لگ چکا تھا، فالج کی بیماری لگ چکی تھی، تو شاگرد حدیث سن رہا ہے اور ابان کو دیکھ رہا ہے، تو حضرت ابان نے ان سے کہا تم مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ اس لیے دیکھ رہے ہو کہ میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تو مجھے یہ فالج کی بیماری کیسے لگی ہے؟ جب صبح بھی پڑھتا ہوں، شام کو بھی پڑھتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں، تم یہ سوچ رہے ہو؟ فرمایا بات یہ ہے میں نے جو حدیث بیان کی ہے میں نے حضرت عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا، اور حضرت عثمان نے جو حدیث یہ بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھا، بات سچی ہے، لیکن مجھے فالج کی بیماری اس لیے لگی ہے ایک دن میں یہ 3 سورتیں پڑھنا بھول گیا تھا، اسی دن مجھے بیماری لگ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ نے مقرر کیا ہو وہ تو ہو جاتا ہے۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، میں نے بہت پہلے طالب علمی میں کسی عالم سے یہ وظیفہ سنا تھا کہ سورہ توبہ کے آخر میں جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ آیت، اس کے بعد آخری آیت ہے، یہ دونوں آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آخری دونوں آیتیں۔ جو شخص یہ روزانہ پڑھے گا، جس دن پڑھے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ میں تو وہ بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، جب سے میں نے سنی ہے، لیکن موت تو آنی ہے ایک دن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت آپ پڑھیں گے موت نہیں آئے گی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن موت آنی تو ہے۔ جس دن موت آئے گی اس دن یہ پڑھنا بھول جائے گا، یہ رہ جائے گا، اس سے کوئی سبب بن جائے گا، کوئی وجہ بن جائے گی، وہ نہیں پڑھے گا۔ تو موت تو اپنے وقت پہ مقرر ہے بھائی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ صبح پڑھے، 3 مرتبہ شام کو پڑھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صبح کون سے وقت پڑھنا ہے، شام کو کون سے وقت پڑھنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں صبح کا ابتدائی وقت، دن کا ابتدائی وقت اور دن کے آخری وقت میں 3 مرتبہ پڑھے۔ دن کا ابتدائی وقت صبح صادق سے لے کر اشراق تک ہے، فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے تک اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور شام کو کس وقت پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد پڑھے، مغرب تک، اس لیے کہ یہ دن کا آخری حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح 3 مرتبہ پڑھو اور شام کو 3 مرتبہ پڑھو، تو شام سے مراد عصر کے بعد پڑھے، مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، لیٹ ہو جائے مغرب کے بعد بھی پڑھ لے، اور لیٹ ہو گئے رات کو بھی پڑھ لے، اس کی عادت بنا لے۔ یہ صبح 3 مرتبہ یہ 3 سورتیں، شام کو 3 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھے،
اور قرآن کے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے، مثال کے طور پر آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آخری 3 سورتیں آپ صبح 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر شام کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کا تو فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا تمہارے لیے ہر چیز سے یہ کفایت کر جائے گی، ہر بلا سے، ہر شر سے، جادو سے، اور جناب کیا ہے، بد نظری سے، بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ایک بات اور بھی عرض کروں، اگر کوئی آدمی وظیفہ کر رہا ہے، بیماری کے لیے کوئی دعا پڑھ رہا ہے، رزق کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کسی مشکل کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے، کیا اس کو ثواب ملتا ہے؟ وہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے میری یہ مشکل دور ہو جائے، اور قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو میں جب پاکستان جاتا تھا ان سے ملتا تھا، بڑی عمر کے تھے، ہمارے عزیز تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ سوال مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، اور پوری زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ میں الحمدللہ کئی مرتبہ ان سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے جب میں طالب علم تھا، ہمارے یہاں جامعہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور میں نے ہماری مسجد میں تشریف لائے تو میں نے نماز بھی پڑھائی۔ تو حضرت نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مجھے بلایا اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا تم نے بہت اچھی صحیح نماز پڑھائی ہے۔ میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں سر درد کے لیے، وظیفہ پڑھتے ہیں بیماری کے لیے، مشکل کے لیے، رزق کے لیے، پریشانی کے لیے، ہماری نیت تو ہوتی ہے مشکل دور کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو کیا اس پر ثواب بھی ملے گا؟ فرمایا ہاں ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ تم جو وہ وظیفہ پڑھ رہے ہو بیماری کے لیے، مشکل کے لیے، یہ بھی تو تم دین پر عمل کر رہے ہو نا، کہ اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ رہے ہو، تو اس کے پڑھنے پر بھی تمہیں ثواب بھی ملے گا، پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مختصر صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو عادت بنائے، پڑھتے رہے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر تشریف لاتے، آخری 3 سورتیں قرآن کی یہ تلاوت فرماتے، ہاتھ پر دم کرتے اور ہاتھوں کو جسم پر پھیرتے تھے۔ حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے، کان اذا آوا الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفث فیہما فقرأ فیہما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے، ہر رات کو دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو ملا دیتے، پھر اس میں پھونکتے، اور یہ جو آخری 3 سورتیں ہیں یہ پڑھتے تھے، فقرأ فیہما قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھتے اور پھر جسم پر ہاتھوں کو پھیر دیتے تھے، جہاں تک آپ پھیر سکتے تھے 3 مرتبہ اس طرح کرتے تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یفعل ذلک 3 مرات۔ اب اس حدیث میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں پڑھنا یہ مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔
دوسری بات یہ کہ حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہتھیلیوں کو اس طرح جمع کرتے، پھر اس میں پھونکتے، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے تھے۔ تو علماء نے یہاں ایک مسئلہ اٹھایا ہے کہ کیا پھونکنا پہلے ہے اور پڑھنا بعد میں ہے، یا پڑھنا پہلے ہے اور پھونکنا بعد میں ہے؟ حدیث میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے آپ پہلے پھونکتے تھے پھر پڑھتے تھے۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کی مخالفت کی ہے۔ جادوگر پہلے منتر پڑھتا ہے پھر پھونکتا ہے، تو آپ نے اس کی مخالفت کی ہے، پہلے پھونکا ہے پھر قرآن پڑھا ہے۔ البتہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہلے پڑھنا ہے، پھونکنا بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے تو برکت حاصل ہوگی، تو پھر پھونکیں گے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو جمع کیا پھر اس میں پھونکا، تو پھونکنے سے مراد جب پھونکنے کا ارادہ کیا تو آپ نے قرآن پڑھا۔ جب آپ نے پھونکنے کا ارادہ کیا تو قرآن پڑھا، جیسے قرآن میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ پڑھو۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اعوذ باللہ بعد میں پڑھیں گے، تلاوت پہلے کریں گے۔ معنی یہ اعوذ باللہ پہلے پڑھیں گے، تلاوت بعد میں کریں گے۔ اسی طرح پہلے تلاوت کریں گے آخری 3 سورتوں کی، پھر ہاتھوں میں پھونکیں گے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا قرآن پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صاف صاف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھتے، ہاتھوں پر دم کرتے اور جسم پر پھیرتے تھے۔ تو قرآن پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اپنے آپ کو آپ خود دم کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی دم کر سکتے ہیں، دونوں ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری میں دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، آپ معوذتین آخری 2 سورتیں جو قرآن کی ہے یہ آپ پڑھتے تھے اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ جب مرض الوفات میں آپ کی بیماری کی شدت زیادہ ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر میں پڑھا کرتی تھی اور آپ پر دم کیا کرتی تھی۔ آخری 2 سورتیں میں پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی۔ ہاں بھائی، شوہر بیمار ہو جائے تو بیویوں کو چاہیے شوہر پہ دم کرے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ہی ختم ہو گئی، ہم تو کہتے ہیں صرف مولوی صاحب دم کرے گا، بس پیر صاحب دم کرے گا۔ اور یہاں ایک بات مجھے آ رہی تھی زبان پہ، چھوڑ دیتا ہوں جی، کیا ضرورت ہے جی، اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کی کیا کریں۔ وہ پتہ نہیں دم کرنے کے نئے نئے طریقے لوگوں نے نکالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں قرآن پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھی آخری 2 سورتیں پڑھ کر، لیکن ہاتھ آپ کا لے کر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو دم کرنا جائز ہے، اپنے آپ کو بھی دم کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو خود دم کیا کریں۔ مائیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، یہ آخری 3 سورتیں پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے۔ خود کو بھی دم کرے، بچوں کو بھی دم کرے، اور بچوں کی عادت بنائے کہ وہ بھی یہ 3 سورتیں پڑھ کر سوئے 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ 3 سورتیں پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دم کیا، پھیر دیا، 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر پڑھا، پھر دم کیا، پھر پھیر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ 3 سورتیں پڑھی، دم کیا، پھر پھیر دیا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، یہ جو کہتے ہیں
سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، یہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھے. عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر دم کریں. لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ ناس پڑھتے، دم کرتے، 1 مرتبہ پھیر دیا، پھر دوبارہ اس طرح پڑھتے، پھر دم کرتے، پھر پھیر دیا، پھر 6 بار اس طرح کرتے، پھر دم کیا، پھر پھیر دیا. یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. اور دم کرنا جیسے آپ اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، کسی اور کو دم کرتے ہیں، اسی طرح پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں. پانی پر دم کر سکتے ہیں آپ، یا کسی سے دم کروا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب جسم پر دم کر سکتے ہیں تو پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں، وہ پانی آپ پئیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ کو ڈس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے جوتے سے اس بچھو کو مار دیا، اس لیے کہ وہ تو مضر ہے، موذی ہے. پھر فرمایا کہ اس پر لعنت ہو، عقرب پر. یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا، نمازی کو بھی نہیں دیکھتا، غیر نمازی کو بھی نہیں دیکھتا، نبی کو بھی نہیں دیکھتا، غیر نبی کو بھی نہیں دیکھتا، کسی کا بھی خیال نہیں کرتا ہے. عجیب جملہ ارشاد فرمایا، نہ نمازی کا خیال کرتا ہے نہ نبی کا خیال کرتا ہے. یہ ایسا موذی ہے، موقع ملے تو ڈنگ مارتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا، اور وہ جو پانی تھا وہ اپنے جہاں آپ کو عقرب نے ڈنک مارا تھا اس پر آپ وہ پانی بہاتے تھے اور آخری 2 سورتیں پڑھتے جاتے تھے. اس لیے علماء فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوا پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں تو قرآن ہی پڑھیں گے. ہاں، دم کرنے کے لیے جس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، دم بھی کہتے ہیں، یہ جائز ہے، مگر 3 شرائط کے ساتھ. کتنے شرائط کے ساتھ؟ 3 شرائط کے ساتھ. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بخاری شریف کی شرح لکھی انہوں نے. وہ فرماتے ہیں 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے. ایک تو یہ ہے قرآن کی آیتیں ہوں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہو، وہ پڑھے آپ. یہ پہلی شرط ہے. اور ایسی کوئی چیز نہ ہو، اردو میں پڑھ رہے ہیں، کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں، شرکیات پڑھ رہے ہیں، غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. قرآن کی آیات ہو، اللہ کے نام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہو، وہ الفاظ ہو، پہلی شرط. یہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ عربی زبان میں ہو. قرآن تو عربی زبان میں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ عربی زبان میں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو یا اس دم کو جو آپ دم کر رہے ہیں مؤثر بذات نہ سمجھے کہ اس دم کرنے سے یہ ٹھیک ہوا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ٹھیک کیا ہے. یہ تو ذریعہ بن گیا. جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتا ہے، دوائی دے سکتا ہے، صحت نہیں دے سکتا. صحت دینے والا اللہ ہے. ایک ہی جیسے 2 مریض ہیں، ایک کو دوائی کھائی فائدہ ہوا، دوسرے کو نہیں ہوا. اب سائنس جو بھی کہے، سائنسدان جو بھی کہے، ڈاکٹر جو بھی کہے، میڈیکل سائنس جو بھی کہے، سچی بات یہ ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو صحت ملتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں ملتی. 2 آدمی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہی گاڑی میں ہے، ایک بچ گیا ایک مر گیا. 2 آدمی ہیں، دونوں کو گولیاں لگی ہے، ایک بچ گیا ایک مر گیا. کیا کہ 2 آدمی ہیں، چھت سے دونوں گرے ہیں، ایک ہی فاصلے سے گرے ہیں، ایک بچ گیا ایک مر گیا. میڈیکل سائنس ادھر کیا کہے گی؟ یہ اللہ کا حکم ہے.
ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے پاکستان میں، کبھی کبھی ہم ان سے ملتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے. تو ایک مرتبہ اس نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ایک مریض ایک زخمی لایا گیا، اسپتال میں ایک زخمی لایا گیا، گولیاں اس کو لگی تھی اور ایک گولی اس کی ایک سائیڈ سے، یہاں سے جو پسلیاں ہیں یہاں سے اس کی گولی، دل اس طرف ہے نا، یہاں سے اس کی گولی آئی، اس کو لگی، اور ادھر دل ہے، یہ باقی اعضاء ہے، اور ادھر پیٹ سے یہاں سے نکلی. ہم نے اس کا معائنہ کیا، اس کے ایکس رے کیے، سب کچھ کیے. وہ گولی کتنے رفتار سے نکلی ہوگی؟ اس نے نہ دل کو ٹچ کیا، نہ اس نے جسم کے دیگر اعضاء کو ٹچ کیا، نہ پیپڑوں کو ٹچ کیا، کسی کو بھی نہیں کیا، اور اتنی رفتار سے وہاں سے نکلی، وہ آدمی بچ گیا. تو کہتے ہیں میں نے وہ گولی اٹھائی، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، اور میں نے ساتھیوں سے کہا یہ گولی اتنی رفتار سے یہاں سے نکلی ہے اور اندر اس نے کسی چیز کو زخمی نہیں کیا، اعضاء جو اندر ہے نقصان نہیں پہنچایا، وہاں سے نکلا ہے. جس راستے سے یہ گولی نکلی ہے آپ اپنے ہاتھ سے اسی راستے سے دوبارہ نکال سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں نکال سکتا. کہا یہ اللہ ہے جس نے اس گولی کو حکم دیا تھا، جانا اندر ہے، نقصان نہیں پہنچانا ہے، کرنے والا اللہ ہے. اور میں نے خود دیکھا ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے بالکل سامنے، یعنی ہمارے گھر کی جو گلی ہے اس گلی میں تیسرا چوتھا مکان، اور ان کے گھر میں ڈاکو آئے. انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر رہے ہیں وہ صاحب، اور ڈاکو باہر سے زور لگا کر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دوران ڈاکوؤں کو موقع تو نہیں ملا اندر جانے کا، تھوڑا سا وہ جو سوراخ تھا اس نے وہاں پسٹل رکھی اور اس آدمی کے یہاں گولی چلائی، یہاں، اور یہاں سے گولی نکلی. ہسپتال میں لے گئے، بڑی عمر کا آدمی تھا، وہ زندہ بچ گیا، ٹھیک ہو گیا، نہ اس کی آواز خراب ہوئی، نہ اس کا گلا خراب ہوا، کھانا بھی ٹھیک کھاتا تھا، چلتا بھی ٹھیک تھا، کئی سال زندہ رہا، اس کے بعد اپنی موت مرا ہے. اس لیے یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ٹینشن بہت ہے. تھوڑی سی تکلیف آ جائے نوجوانوں کو بس پریشان ہو جاتے ہیں، سر آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں، مجھے تو یہ تکلیف ہو گئی، یہ ہو گئی، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بیمار ہو گیا. موت بیماری سے نہیں آتی ہے، موت اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے، جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہ آئے گی. اس لیے اللہ پر عقیدہ مضبوط کرو، کرنے والا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں اپنے آپ سے مانگنے والا بنائے. اس لیے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اسکول والے، کالج والے، جو بچے آئے ہیں، ان کو گھروں میں آج یہ 2 باتیں سکھاؤ. یہ بہت آسان ہے. آخری 3 سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کو بیٹا یہ صبح بھی پڑھا کرو، شام کو بھی پڑھا کرو، اپنے اوپر دم کیا کرو، رات کو بھی پڑھا کرو. اور پریشانی آ جائے، اللہ بچائے سب کو، تکلیف آ جائے تو ٹینشن میں نہیں جانا، اپنے آپ کو پاگل نہیں بنانا، اللہ سے مانگنا ہے. ہر مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے. اگر میرے، آپ کے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، وہ اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ان کا قائم ہوگا، یہ ٹینشن وینشن ختم ہو جائے گی، یہ ڈپریشن نہیں ہوگی، یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی. تو ہم تو ادھر لگژری لائف گزارتے ہیں نا، ہر چیز میسر ہے، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے کسی چیز کی قدر نہیں ہے. میں پاکستان گیا، ابھی پاکستان سے آیا ہوں، مجھے 1-2 دن ہوئے. وہاں یہ جو جتنی لگژری لائف ہماری ہے نا، وہاں نہیں ہے. عام لوگوں کی ایسی زندگی نہیں ہے. کبھی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو کبھی گرم پانی، کبھی گرم پانی ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی بجلی ہے تو کبھی بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. تو میں اچھا، اس سب کے باوجود
جیسے تیسے بھی ہے، ہر آدمی وہاں خوش نظر آتا ہے، ہر آدمی گپے لڑا رہا ہے، ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہاں سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہر آدمی پریشان ہے۔ جنرلی بات کر رہا ہوں، یہ جو بہت زیادہ لگژری لائف ہے یہ بھی اچھی نہیں ہے، یہ انسان کو ایسا کمزور بنا دیتی ہے، ذرا سی تکلیف ہو جائے پھر وہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے اللہ سے قوی تعلق بنائے، اور اللہ سے قوی تعلق بنتا ہے قرآن سے۔ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب